چلیے آج ایک ایسی قوم کی کہانی سنتے ہیں جسے تاریخ کی سب سے لمبی وارننگ دی گئی تھی۔ یہ قصہ ہے ایک بہت خوشحال تہذیب کا، ایک نہایت ہی صابر پیغمبر کا اور ایک ایسے طوفان کا جس نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ آئیے اس واقعے کی گہرائیوں میں چلتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی سرزمین جسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، جہاں ہوائیں ٹھنڈی تھیں، زمین سونا اگلتی تھی اور دریا بہتے تھے۔ یہ لوگ جو آج کے عراق کے علاقے میں آباد تھے، نہ صرف جسمانی طور پر بہت طاقتور تھے بلکہ ان کے پاس بے تحاشا دولت اور خوشحالی تھی۔ سب کچھ بہترین تھا۔ تو آئیے پہلے سیکشن پر ایک خوشحال بھولی ہوئی قوم۔ سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ اتنا اچھا تھا تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ کیسے یہ نعمتیں ان کے لیے روحانی اندھے پن کا سبب بن گئیں؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس قوم کے زوال کی شروعات ایک بہت ہی نیک اور اچھے خیال سے ہوئی تھی، جو آہستہ آہستہ قابو سے باہر ہو گیا۔ شرک کا آغاز حیران کن طور پر ایک نیکی نیتی سے ہوا۔ سب سے پہلے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے نیک بزرگوں کو یاد رکھا جائے، ان کی عزت کی جائے، پھر ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کی تصویریں بنا لیں۔ وقت گزرتا گیا اور نسلوں کے بعد ان تصویروں کی تعظیم حد سے بڑھنے لگی، اور پھر آخرکار یہ تعظیم عبادت میں بدل گئی اور لوگ ان تصویروں اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ دیکھیے کیسے ایک اچھا خیال نسل در نسل سفر کرتا ہوا گمراہی کا باعث بن گیا۔ قرآن پاک میں ان کے خاص بتوں کے نام تک بتائے گئے ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ کبھی نیک لوگوں کے نام ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ صرف پتھر کے بے جان مجسمے بن چکے تھے، اور ان کی پوجا کرنے والوں کے دل بھی پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ سیکشن 2 950 سال کی وارننگ۔ جب اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا تو اللہ نے اپنی روشنی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام کو، اور ان کا مشن تضحیک اور انکار کی ایک نہ ٹوٹنے والی دیوار سے ٹکراتا رہا۔ ذرا اس عدد پر غور کیجئے، 10، 20 یا 100 سال نہیں، پورے 950 سال، ایک ہی پیغمبر، ایک ہی پیغام اور ایک ہی قوم۔ یہ عرصہ اتنا طویل ہے کہ یہ حضرت نوح کے صبر اور ان کی قوم کی ضد کی ایک ناقابل یقین داستان بیان کرتا ہے۔ حضرت نوح کا پیغام بہت سادہ اور واضح تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور بدلے میں اللہ تم پر نعمتوں کی بارش کرے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ مذاق، طعنے اور نفرت۔ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے تھے تاکہ حق بات سن نہ سکیں، اور تکبر سے کہتے کہ بھلا ایک غریب آدمی کیسے اللہ کا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ سیکشن 3 تعمیر کا حکم۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ صدیوں کی مسلسل نافرمانی کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب امید کی آخری کرن بھی دم توڑ گئی اور اللہ کے فیصلے کا وقت آ گیا۔ جب حضرت نوح کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے وہ دعا کی جو آج بھی انسان کو ہلا دیتی ہے: اے میرے رب، اس زمین پر ایک بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر یہ بچ گئے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے بھی گناہ گار اور کافر ہی پیدا ہوں گے۔ یہ وہ دعا تھی جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ ذرا سوچئے، ایک صحرائی علاقے میں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، وہاں کشتی بنانے کا حکم۔ قوم کے سردار جب وہاں سے گزرتے تو مذاق اڑاتے، کہے لگاتے: اے نوح، نبوت کے بعد اب بڑے ہی بن رہے، اس ریگستان میں کشتی کا کیا کرو گے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ کشتی ان کی ہنسی پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر چلنے والی تھی۔ سیکشن 4 آسمان اور زمین کا قہر۔ اب وہ وقت آ گیا جب ناممکن ایک خوفناک حقیقت بننے والا تھا۔ جیسے جیسے کشتی بنتی گئی، آنے والی تباہی کے عجیب و غریب آثار بھی ظاہر ہونے لگے۔ عذاب کا آغاز ایک بہت ہی عجیب نشانی سے ہوا۔ ایک تنور جہاں روٹیاں پکتی تھیں، اس میں سے اچانک پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی۔ اگلے ہی لمحے آسمان کے دروازے گویا پھاڑ دیے گئے اور موسلادھار بارش ہونے لگی، اور ساتھ ہی زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے۔ اوپر اور نیچے کا پانی مل گیا اور ایک ایسے سیلاب نے جنم لیا جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ تو اس کشتی میں کون بچایا گیا؟ 950 سال کی تبلیغ کے بعد ایمان لانے والوں کی ایک بہت چھوٹی سی جماعت، حضرت نوح کا خاندان، لیکن سب نہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا۔
बचाए जाने वालों की तादाद बहुत ही कम थी। और सबसे दुख की बात ये थी कि हजरत नूह के अपने घर के कुछ लोग भी इस निजात की कश्ती में सवार नहीं हुए। सेक्शन 5। एक बेटा खो गया, एक नई दुनिया पैदा हुई। अब इस आलमी तूफान के बीच एक ज़ाती दिल दहला देने वाली कहानी पर नज़र डालते हैं। पानी की लहरें पहाड़ों जैसी बुलंद हो चुकी थीं। इन्हीं लहरों के बीच हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा और एक बाप की तड़प भरी आवाज़ बुलंद हुई, ए मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों में से ना हो। ये निजात की आखिरी पुकार थी। लेकिन बेटे के दिल में ईमान नहीं, तकब्बुर था। उसने जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर पनाह ले लूंगा, वो मुझे बचा लेगा। उसने अपनी जवानी की ताकत और पहाड़ की बुलंदी पर भरोसा किया, लेकिन अल्लाह के कहर के आगे ये सब बेकार था। इससे पहले कि बाप कुछ और कहता, एक बहुत बड़ी लहर उन दोनों के बीच आ गई और वो बेटा डूबने वालों में शामिल हो गया। दिनों और रातों तक तूफान बरपा रहा। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया, ए ज़मीन, अपना सारा पानी निगल जा, और ए आसमान, अब थम जा। पानी उतरना शुरू हुआ और वो कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। कश्ती पर बचने वालों में हजरत नूह, उनके 3 बेटे साम, हाम और याफिस, उनका खानदान और वो चंद मुट्ठी भर मोमिनीन शामिल थे। और कहा जाता है कि उन्हीं से इंसानियत के एक नए दौर का आगाज हुआ। सेक्शन 6। आज की कश्ती का सबक। लेकिन ये कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं है। ये कदीम कहानी आज की दुनिया की अक्कासी कैसे करती है, इसमें हमारे लिए बहुत बड़े सबक पोशीदा हैं। अगर कौमे नूह के बुत पत्थर के थे, तो क्या आज के दौर में बुत नहीं हैं? आज के बुत शायद करियर की दौड़ है, सोशल मीडिया पर मिलने वाली वैलिडेशन है, या हर वक्त ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें लोग अक्सर अपने ईमान और अपने खालिक पर तरजीह दे बैठते हैं। तो जिस तरह इस वक्त निजात के लिए एक हकीकी कश्ती थी, इसी तरह आज भी निजात के लिए एक रूहानी कश्ती मौजूद है। इस कश्ती का ढांचा तौहीद है, यानी एक अल्लाह पर पुख्ता ईमान। इस कश्ती का सफ़र तौबा है, यानी अपने गुनाहों से पलट आना। इसका कंपास कुरान और सुन्नत से मिलने वाली रहनुमाई है, और इसकी सबसे बड़ी पनाहगाह रोज़ाना की नमाजें हैं। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि इस पूरे वाक़े से हमने क्या सबक सीखा। ये कहानी हमें तकब्बुर के अंजाम, सब्र की अहमियत और इस बात की याद दहानी कराती है कि हकीकी निजात सिर्फ अल्लाह पर ईमान और उसकी इताअत में है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।